دنیا سے, ہماری قوم سے. میرا سوال حکیم صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ before we understand اسرار خودی, would you like to explain to people کہ what is خودی؟ یہ وہ تو نہیں, لوگ اکثر ہمارے تو پڑھے لکھے اتنے نہیں کہ خود ہی, یہ وہ والی خودی کیا ہے, اس کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن اب دیں. دیکھو علی, اقبال کی اس کتاب کا نام ہی یہی ہے کہ اسرار خودی, خودی کے راز. تو اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہو, اس مثنوی کو جب آپ پڑھتے ہو, تو آپ کو وہ ساری باتیں خودی کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ خودی ہے کیا انسان کے وجود میں. ہم آسان الفاظ میں تھوڑا سمجھا دیں. جس طرح انسان کی ایک فزیکل اناٹمی ہے, آپ کی آنکھیں یہاں پہ, دل گردہ یہاں پہ, کلیجی یہاں پہ, گردے ادھر, یہ وہ انسان کے اندر ایک فزیکل اناٹمی ہے. اسی انسان کے اندر ایک اسپرچول اناٹمی بھی ہے, ایک روحانی اناٹمی. جو انسان, وہ اصطلاحیں ساری قرآن میں استعمال ہوئی ہیں کہ قلب منیب, قلب سلیم, قلب شہید. یعنی قلب کے ڈیفرنٹ فارمز کیا ہیں انسان کے. قلب تو ہم ایک ہی کہتے ہیں نا, نہیں, قرآن تو قلب کی فارمز بتاتا ہے. اس کے بعد نفس ہے, نفس ہمارا ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. نفس لوامہ وہ ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں, جب برا کام کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ تم نے کیا حرکت کی. اور تیسرا وہ نفس مطمئنہ ہے جو ایک سیٹسفائیڈ سول ہوتی ہے, جو انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ. قرآن ایڈریس کرتا ہے انسان کو نفس مطمئنہ کہہ کے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, یعنی اپنے رب کے پاس اس طرح واپس آؤ کہ رب تم سے خوش ہے, تم رب سے خوش ہو. یعنی ایک انسان کا یہ مقام کہ دنیا میں اس کو یہ مقام مل جائے کہ وہ اللہ سے راضی ہو, اللہ اس سے راضی ہو. اور یہ تمام اسپرچول ڈائمینشنز کے, نفس کیا ہے, قلب کیا ہے, نفس ہمارا, نفس لوامہ میں کیسے چینج ہوتا ہے, قلب منیب, قلب سلیم, قلب شہید کی آپس کے ریلیشن شپس کیا ہیں, انسان کے فکر اور سوچ کو نفس سے یا قلب سے جب انرجی ملتی ہے تو انسان کے وجود میں کیا طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں, کیا قوت پیدا ہوتی ہے, حقیقت انسانیہ کیا ہے, حقیقت محمدیہ کیا ہے, جب یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں. انسان کی حقیقت کیا ہے, رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے, اللہ کی حقیقت کیا ہے, آپس میں انٹر ریلیشن شپ کیا ہے, کائنات کی حقیقت کیا ہے, کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت کیا ہے, واٹ از دا ریلیشن شپ آف مین ود دس یونیورس, اینڈ واٹ از دا ریلیشن شپ آف مین ود رسول اللہ, واٹ از دا ریلیشن شپ آف مین ود گاڈ. جب آپ ان ساری فلسافیکل ڈائمینشنز کو سمجھ کے انسان کے اندر بسنے والی طاقت کو, پاورز کو پہچان جاتے ہو کہ ایک ہیومن سیلف, ہیومن سول اتنی پاورفل چیز ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے, وہ روح بھی نہیں ہے, وہ روح کے علاوہ ایک سپر نیچرل فورسز ہیں جو آپ کے وجود میں آپریٹ کرتی ہیں. اقبال کا ایک غیر معمولی شعر ہے اردو میں کہ اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں, اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں, وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یعنی تمہاری ریالٹی جو ہے وہ روح نہیں ہے اور بدن بھی نہیں ہے. ایک تیسری ڈائمنشن ہے, یہ جو تھرڈ ڈائمنشن ہے انسان کے وجود میں جس کو حقیقت انسانیہ کہتے ہیں, the reality of man, انفس. اس کو اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے, اور یہ لفظ اقبال سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا. انفس ڈیولپ کیسے ہوتا ہے, انسان کی انٹرنل اناٹمی, حقیقت انسانیہ کی ریالٹی کیا ہے, قلب, نفس, یہ ساری باتیں, اس سارے سیکرٹس کو جاننے کے لیے, کیونکہ سیکرٹس ہے نا یہ فقہ کی ڈیفینیشنز نہیں ہے, یہ احمد بن حنبل, مالک, شافعی اور ابو حنیفہ کی کتابوں میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے, اس لیے کہ وہ امام ہیں فقہ کے, لا کے. یہ مسٹیکل ڈائمینشنز ہیں, یہ وہ ہیں جو جنید بغدادی, حسن بصری اور شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اور علی حجویری اور حضرت بختیار کاکی کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. یہ مسٹیکل ڈائمینشن ہے, یہ اسپرچول ڈائمینشن ہے, اس کی سائنس ہی الگ ہے, اس کی نالج الگ ہے. اور یہ وہ ڈائمینشن ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے, وچ میکس دی کوالٹی آف مین, جو ایک انسان کی مٹی کو اسپرچول کر دیتی ہے, روحانی بنا دیتی ہے. بہت آپ نے زبردست بات کی ہے. جو یہ سارے جو راز ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں, اور بہت سارے یعنی کہ میسز جو ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے پاکستان ہو, یا کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو, تو میسز جو ہیں وہ ان سب حقیقتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے میں بھی روز ملتا ہوں, اور میں ان لوگوں سے چیخ چیخ کے کہتا ہوں کہ شاید اپنے آپ کو پہچانو اور یہ ساری باتیں, تو وہ لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ کیا ایک کنڈیشننگ کا حصہ ہے کہ یہ کہ جب مٹیریلزم دنیا میں آیا, یہ جو ماڈرن اکنامک سسٹم, کیپٹلزم اور کامرزم, بنیادی طور پر آپ دیکھو یہ دونوں اکنامک ماڈل انسان کے جسم کو ایڈریس کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کو کمفرٹیبل کیسے کیا جائے. ایک عیاشی کا نظام ہو, جسم کمفرٹیبل ہو, دنیا زندگی کا معیار بہت بلند ہو. بلند معیار کی پہچان یہ ہے
کہ پیسے کتنے ہیں, گھر کتنا بلند ہے, گاڑی کتنی زبردست ہے, واک مین کیسا لگا ہوا ہے, کپڑے گوچی کے پہنے ہوئے ہیں, جوتے جو ہیں وہ مارکس اینڈ اسپینسرز کے ہیں. یہ زندگی کی بلندی کا معیار ہے دنیا کے آگے. مارکس اسپینسر کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا جی. اب ویسے پتہ نہیں, مجھے یہی پتا, ہمیں جو برانڈ پتہ ہے ہم بول دیتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن لوگ کہیں اور نکل گئے ہیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ زندگی کا معیار جب اس مٹیریلزم میں ہو جائے گا. جمی چو, یہ ان کی زندگی جمی چو پہ پھنس گئی ہے. اس کا تو میں نے نام بھی نہیں سنا. جی وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بہت زیادہ اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو لوگ. وین لائف سٹائل, زندگی کا مقصد یہ ہو کہ عیاشی کتنی کی جا سکتی ہے, تو اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی روح مر جاتی ہے, انسان کی حقیقت انسانیہ ختم ہو جاتی ہے, قلب مردہ ہو جاتے ہیں, اور صرف وہ یہ ان چیزوں سے, انسان دنیاوی چیزوں سے خوش ہوتا ہے, اور انسان درندہ اور جانور بن جاتا ہے. اور بلکہ قرآن کہتا ہے بل انام کا لدلہ دیر ورس دین اینیملز, کیونکہ جانور تو اپنی فطرت پہ بنا ہے, وہ تو جانور ہے ہی. انسان کی فطرت تو یہ نہیں ہے, انسان تو احسن تقویم پہ بنا ہے. یو ہیو بین کریٹڈ ان دا فائنسٹ پاسبل پرسونیفیکیشن. اور جب انسان اپنی ریالٹی کو بھول کر جانور بنتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے پھر. اور یہ نوٹ کریں کہ دنیا میں آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں, تو اس کا فنڈامنٹل پلر انسان ہے. انسان ہے. تو اسی لیے اقبال نے سب سے پہلا ایڈریس کیا ہے انسان کو, اینڈ ناٹ آن دا باڈی آف مین بٹ آن دا ریالٹی آف اٹ, اس کی حقیقت انسانیہ پہ. اپنی طاقت کو سمجھو کہ تم ہو کون. جب وہ اپنے بعد میں آنے والے اردو کے کلام میں کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, تو امیجن کریں اس شخص کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا کہ جو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہے, اس کی اللہ سے ایسی دوستی ہے کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار کون سی دنیا بنانی ہے تم نے, اور وہ اللہ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, میرے رب میری مرضی ہے کہ دنیا ایسے بننی چاہیے, اور اللہ وہ لکھ دیتا ہے. یعنی فیسنیٹنگ پاور. پھر وہ کہتے ہیں کہ تقدیر, اس کے لیے تقدیر نہیں لکھی جاتی, اس شخص کے لیے جو اپنی خودی کو ریئلائز کر لیتا ہے وہ تقدیر لکھنے والا ہوتا ہے, اس کی تقدیر نہیں لکھی جاتی. تقدیریں بنانے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, یعنی تقدیر کے پابند تو کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. وہ ڈائریکٹ آرڈرز لے رہا ہوتا ہے, وہ اس لکھی ہوئی اسکرپٹ پہ نہیں چل رہا ہوتا. اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے, تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا لیں کسی بات کی تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی قسم کو توڑ دے. امیجن کریں پاور اپنی, وہ اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو عرش ہل جاتا ہے دو جہانوں کا, اور اس دعا رد نہیں کی جاتی. یہ کون سا انسان ہوتا ہے, یہ کون سی فورسز ہوتی ہیں کہ جو اس طرح آپریٹ کرتی ہیں کہ اس کی نگاہ سے تقدیریں بدل رہی ہیں, جو کائنات کے آسمانوں کی بلندیوں میں تکبیر دے رہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یعنی وہ سحر, وہ صبح جو پوری کائنات ہلتی ہے جس سحر سے, اس سحر کا آغاز ہوتا ہے بندہ مومن کی اذان سے. کہ وہ جب اذان دیتا ہے تو پوری کائنات ہلتی ہے. لیکن وہی بات پھر وہ فرق کرتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن الفاظ و معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے, ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. تو بنیادی طور پر اقبال مسلمانوں کو مجاہد بنانا چاہتے ہیں, ایک مرد مومن بنانا چاہتے ہیں, ایک سپرمین بنانا چاہتے ہیں, ایک مرد آزاد بنانا چاہتے ہیں. اور اس سارے سفر کے لیے جو سب سے پاورفل ویپن سسٹم ہے انسان کے پاس, کہ اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ میں کون ہوں. یار ایک انسان کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے پوری کائنات کی تبدیل لا سکتا ہے, تو اس سے زیادہ طاقتور انسان اور کون ہوگا. اور جو انسان اس کا یہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائے اپنے اللہ کے ساتھ, اپنے رسول کے ساتھ, وہ تو پوری دنیا سے مار کھائے گا اور یہ سوچے گا میں تو تباہ برباد ہو گیا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی, طاقت ہی نہیں ہے میرے پاس. اور وہ پھر فقیر بن جائے گا, جس کے بارے میں ہم بار بار, وہ مسکین بنے گا, فقیر نہیں. فقیر تو بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے. نہیں, فقیر مین جو بھیک مانگنے والا بن جائے گا. اور اپنے اس خودی کے سفر کو شروع کیسے کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اقبال اپنے کریڈینشل اسٹیبلش کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ یہ باتیں میں کرنے والا کون ہوں. یہ ساری باتیں اسرار خودی میں وہ شروع کرتے ہیں. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو دس. وی ہیڈ اے فون کال ویٹنگ فار اس فار ویری لانگ ٹائم, لیکن اب کیونکہ وہ انہوں نے کافی ویٹ کیا اور وہ چل جا چکے ہیں, تو ہم ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد آ کے اس کانورسیشن کو کنٹینیو رکھیں گے. تھینک یو.